ایک صوبائی حکومت ایک چیف منسٹر جو کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے اور وہ اپنی لیڈر سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکتا، ملاقات نہیں کر سکتا. اور آپ مجھے بتائیں یہاں آپ کتنے لوگ ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ کی کوئی دوست یار جو ہے نا ادھر کی جیل میں ہوگا، کسی کوئی مرڈر بھی ہوگا، اور بھی بہت سی جرائم میں لوگ ہو سکتے ہیں. کسی سے ملاقات کا انکار نہیں ہے، کسی سے ملاقات کا انکار نہیں ہے. جیل مینول کے مطابق ہے، جیل مینول کے مطابق ہر کوئی اپنی اس سے ملاقات کر سکتا ہے. عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے ایک بہت بڑا، اور ایک منتخب چیف منسٹر اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی. تو کیا یہ اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون ہے، کوئی آئین ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے کوئی ضابطے اور کوئی اصولوں سے چلتا ہے؟ یہ صرف ڈنڈے سے چلتا ہے، ڈنڈے سے. اور ظلم کا یہ نظام، ڈنڈے کا یہ نظام ہمیں کسی صورت پہ منظور نہیں ہے. ہم اس ملک میں اگر زندگی بسر کرتے ہیں اور زندگی ہمیں اس ملک میں ہم نے رہنا ہے تو اصول کے تحت اور آئین اور قانون کے تحت جو کنسٹیٹیوشن ہمیں بتایا گیا 1973 آئین، اس کے مطابق ہوگا تو ہم اس کو مانیں گے. اور اگر کوئی ظلم اور جبر سے کوئی طریقہ کرے گا نہیں مانیں گے. دیکھیں ہم تحریک انصاف میں ہیں، آپ میں سے مختلف پولیٹیکل پارٹی سے لوگ تعلق رکھ رہے ہوں گے، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، کوئی آپ کے اس جمہوری حق کو انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ آپ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا. فیصلہ عوام نہیں کریں گے کہ میں نے کس کو منتخب کرنا ہے، فیصلے عوام نے نہیں کرنی ہے کہ میں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. ووٹ ڈالنے والے اہم نہیں ہیں، ووٹ گننے والے اہم ہیں. بتاؤ، اگر مجھے پتا چلے کہ آپ جو ہے نا آپ کے ووٹ کے کوئی ویلیو نہیں ہے تو کوئی نمائندہ، کوئی ممبر وہ آپ کی اس باتوں کو مانے گا؟ آپ کی ڈیمانڈ کو کوئی پرواہ کرے گا؟ آپ کے پاس یہ ووٹ کا حق ہے تو پھر جو آپ کا نمائندہ ہے وہ آپ کی پیچھے گھومتا ہے. اگر آپ سے یہ ووٹ کا حق ختم ہو گیا، چھینا گیا، تو پھر کون؟ اور ابھی تو ہری پور میں جو ہوا آپ سارے سمجھتے ہیں کہ ہری پور میں تو انٹرسٹنگ کام یہ ہوا کہ ووٹ ایک پڑا ہے. آپ کے پاس چونکہ آپ ساری سرکاری ڈیوٹیاں تو آپ کرتے ہیں، ادھر بھی آپ کی ڈیوٹیاں لگتی رہتی ہے الیکشنوں میں بھی، تو فارم 45 کے مطابق تب کے دستخطیں ہیں، سب کچھ بھی ٹھیک ہے، لیکن کمپیوٹر میں ایک آدمی جو بیٹھا ہے وہ اپنی طبیعت سے جو ہے نا ڈیٹا اس میں اندر کر رہا ہے. مجھے بتاؤ اگر ہم جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ یہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے نا. کون سا الیکشن کمیشن؟ کس قسم کی عدالت؟ عدالتوں کو عملاً انتظامیہ کے ماتحت کیا گیا. ایک ڈی سی جو ہے اور ایک ڈی پی او اور ایک پولیس افسر ابھی اور ایجنسیاں وہ کسی طور پر عدالت کو مینج کر سکتی ہے. تو کیا یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان تھا؟ کیا یہ پاکستان، یہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ ایسا پاکستان ہوگا کہ عوام کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، کسی کی حیثیت نہیں ہوگی، کسی کی ووٹ کی حق حیثیت نہیں ہوگی؟ اس لیے یہ جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں، میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا اور عوام کو اتنا ذلیل اور خوار کیا گیا تو پھر الیکشنوں کی کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر کون سا الیکشن؟ کس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے؟ یہ الیکشن ہوگا، یہ طریقہ ہوگا. آپ ووٹ ایک دیں گے، اسمبلی میں دوسرا بیٹھے گا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پرائیویٹلی ملتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ رات کو ہم ہار گئے تھے. وہ ایک پنجابی سینئر ایم این اے ہے، وہ کہتا ہے رات کو میں ہارا تھا اور صبح جو ہے نا ڈلکیا بجی، اس نے کہا کہ تم جیت گئے ہو. یہ گجرات پہ ہمارا دوسرا دوست ہے ایم پی اے، وہ خود کہتا ہے کہ میں جا کے جو ہے نا سو گیا، میں نے کہا ہار ہوں. ڈی سی صاحب کا فون آیا صبح کہ آپ تو جیت چکے ہیں. میں نے اس لیے بات کی کہ اگر ووٹ کو
وہ میاں صاحب کہتے تھے نا کہ ووٹ کو عزت دو. ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ووٹ کو عزت دو. وہ اس وقت نعرہ لگا رہے تھے. ہم نے کہا وہ ووٹ کا بڑا خیال رکھے گا, وہ ووٹ کے تقدس کو صحیح معنوں میں عقیدتاً مانے گا کہ واقعی اس ملک کو یہ عوام کا حق ہے کہ اس کی وہ جو ووٹ ہے, اس کا جو اوپینین ہے, اس کا احترام کیا جائے گا. ابھی میاں صاحب خود اپنا سیٹ 70,000 ووٹ سے ہارا ہے. 70,000 ووٹ سے ہارا. میں قصداً واللہ میں ویسے الزامات نہیں لگا, میں اس کے ساتھ وہ نہیں ہے, وہ ادھر لاہور سے تعلق رکھ رہا ہے. میں خود یاسمین ناشد کے گھر گیا اور پورے پنجاب میں جی ٹی روڈ پہ پورے پنجاب میں نواز شریف اور مسلم لیگ 17 سیٹیں جیتی ہے, صرف 17. کراچی میں ایک بھی سیٹ ایم کیو ایم نہیں جیتی, ایک بھی سنگل سیٹ نہیں جیتی, سنگل سیٹ نہیں جیتی. بھائی اس الیکشن کا کیا کرو گے؟ اس سے تو نوٹیفیکیشن نکالو اور پھر قانون سازی بھی کرو, اور قانون سازی بھی اس طرح کرو, اس پوری قانون سازی میں کوئی ایک قانون بنائے جو عوام کے لیے بناؤ. ایک قانون, جتنی قانون سازی ہو, 26ویں آئینی, 27ویں آئینی ترمیم. اور سب سے پہلے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے ایم این اے صاحبان نے ایک ایسا قانون بھی پاس کیا کہ جس میں ایجنسیوں کو یہ اختیار دیا, اتھارٹی دی کہ وہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کی ٹیلی فون ٹیپ کر سکتے ہیں. یعنی ہم نے خود قانون پاس کیا کہ ہمارے ٹیلی فون ٹیپ کرو, کیونکہ ہم ملک دشمن بھی ہو سکتے ہیں. ہم اس دشمن نہیں, ہم اس نظام کو اور اس ظلم کے نظام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے ہمارے پاس بندوق نہیں ہے, ہم کوئی وہ نہیں ہے, ملیٹنٹ نہیں ہے, ہم سیاسی جدوجہد کریں گے, جمہوری جدوجہد کریں گے. لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے ڈنڈے اور تمہارے زور کی وجہ سے ہم کمپرومائز کریں گے, یہ سر کٹ جائے گا, لیکن کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم اپنی سیاسی جدوجہد کریں گے. ہم اپنی, اب دیکھو وہ الیکشن کرو, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, عوام کو یہ حق ہو کہ وہ اپنی لیڈرشپ منتخب کرے. پھر جو بھی منتخب ہو, جو بھی عوام جس کو ووٹ دے. پنجاب میں امن مارشل لا ہے. اس دن وہ چیف منسٹر صاحب سے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہا تھا کہ 5 منٹ پہلے میں اس نے کہا کہ ہم پتہ چل جاتا کہ لبرٹی جانا ہے تو سارا لبرٹی دکانیں بند ہو جاتی تھی. تو ہم نے طریقے سے بنایا کہ ہم دوسری مارکیٹوں میں گئے. 5 منٹ میں اتنا کنٹرول تھا کہ 5 منٹ میں ساری دکانیں بند ہو جاتی تھی, عوام کو نکالا جاتا تھا. بھائی یہ جمہوریت ہے. میاں صاحب خدا کا خوف کرو, سوچو تم اپنے آپ کو جمہوری آدمی کہتے ہو, بتاؤ کہ یہ جمہوریت ہے. یہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کل آپ کے ساتھ ہوگا. اس لیے میں تمام جمہوری پارٹیوں کو جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں, میں اپنی تمام پاکستانی عوام کو کہتا ہوں کہ اپنے ووٹ کے حق کے لیے نکلے. 8 فروری کو ہم انشاءاللہ یوم سیاہ منائیں گے. 8 فروری کو ہم یوم سیاہ منائیں گے. آپ سب دیکھو, آپ کے ووٹ پہ حق ڈالا گیا ہے. آپ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہے آپ ووٹ دے, لیکن یہ کسی اور کا کام نہیں ہے کہ آپ کے ووٹ کو کسی اور کی کھاتے میں ڈالیں. یہ آپ کا حق ہے. آپ اے بی سی ڈی جس پارٹی کو دینا چاہتے ہیں, جس منشور کو دینا چاہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے حق کو آپ سمجھ لیں. یا تو اس طرح الیکشن ہوگا تو پھر آپ ریزولوشن پاس کریں, قراردادیں پاس کریں, مطالبے کریں, تو کریں, کون سنے گا. میں اگر مجھے احساس ہوگا کہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے میں اسمبلی میں جاؤں گا تو میں آپ کے ہر مطالبے کو, ہر جائز مطالبے کو مانوں گا. لیکن اگر مجھے بھی احساس ہو کہ تمہارے پاس کوئی نہیں ہے, میں اپنے آپ کو نہیں, میں ایم پی اے, ایم این اے جو بھی ہے سب کی بات کرتا ہوں. اس لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہمارے ووٹ کا تقدس بحال ہو. اور یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میڈیا والے بھی ہیں ادھر, لیکن یہ جو آپ کی مسائل ہے جو آپ